ٹویٹر پہ تھا تو وہاں پہ ایک پوسٹ آئی میری نظر کے سامنے سے گزری، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ووٹ تو ہم نے خان کو دینا ہے، بے شک انتخابی نشان نواز شریف کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات ہے جی، بالکل ہمیں خوشی ہے رمضان میں۔ زبردست۔ تو اس چیز کی ہمیں خوشی ہے، اور سلام، بالکل سلام ہے اس جج کے لیے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ دوسرا، ہماری سسٹر نے بات کی ہے کاکڑ صاحب کی، تو یہ ایسا کتا ہم پہ مسلط کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ تاکہ عوام کا رخ اس کتے کے بھونکنے کی طرف لگے اور ہم پہ بات نہ آئے، لیکن عوام نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اوور ٹو یو حمدان بھائی۔ باقی آپ عنایت لالا کو سب سے پہلے سوال کا جواب دینے کو بول دیتے ہو اور پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہوتا ہے تو عنایت لالا اس پہ بھی بات کر جاتے ہیں، تو پھر جو مطلب کہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہی ہو جاتی ہے ادھر ہی۔ نہیں، سلام اوور سلام ٹو یو عنایت لالا کو، اس بات پہ سلام پیش کرو عنایت لالا کو۔ جی زبردست۔ لالا کو چودھری صاحب السلام بالکل علیکم۔ سلام ہے جی، ان جی کے پاس بہت نالج ہوتا ہے اور وہ وعلیکم بہت چیزیں السلام کرتا جناب، ہے۔ سارے وعلیکم بھائیاں السلام جی۔ نو بھی اور ਆਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਡੰਗ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਤਜਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੈਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਜਾਂ Facebook 'ਤੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। زبردست جی، میں تو کہتا ہوں یہ لوگ کریں احتجاج۔ بھائی نے جی 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 بھائی۔ یہ کر رہا تھا کہ میں نے ہمارا میڈیا جو ہے نا، وہ ہمارا میڈیا یہ بروڈے عبد بھائی جی جیسے لوگ ہیں، ہمارا میڈیا، ہمارے صحافی عنایت لالا جیسے لوگ ہیں، ہمارے صحافی فہیم جیسے لوگ ہیں، ہمارے صحافی فوزیہ آپی جیسے لوگ ہیں، ہمارے صحافی زین جیسے لوگ ہیں، چودھری بھائی جیسے لوگ ہیں، ابو حمدان جیسے لوگ ہیں، پی ٹی آئی جیسے لوگ ہیں، بی ایف ٹی جیسے لوگ ہیں، او سی بھائی جیسے لوگ ہیں۔ ہمارے صحافی یہ ہیں رسپیکٹ، جو حق سچ پہ بات کرتے ہیں، جزاک اللہ، اے جزاک اللہ کچھ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ اپنے مفاد کے بغیر بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی محبت کے لیے بات کرتے ہیں، ورنہ کس کو پڑی ہے کہ آپ بیل مجھے مار، اپنے لیے دشمن پیدا بالکل کرتے ہیں، ایسی ہے۔ گالیاں کھاتے ہیں لوگوں کی، کس لیے کھاتے ہیں؟ یہ والی اپنے بات ملک کی آپ محبت کے لیے کھاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ والی بات آپ ادھر سے سوچیں کہ جنا ہاؤس ان کے لیے بہت وہ کیا کہتے ہیں سیکریٹ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اور مقدس ہو گیا ہاں، ہے، اور جنا کے کول نہیں ہے۔ یہاں سے سوچیں آپ، میں ایسی نے بات کہا ہے، کہ جنا کا ایسی کول بات ہے۔ جو ہے وہ کسی نبی کا الہام نہیں تھا، کہ کسی نبی کی طرف سے نہیں تھا یہ چیز استغفر کہ اللہ۔ یہ بات کو اس طرح سے بولا ہے وہ۔ اور یہ اگر اسی بات پہ اس کے پہ ووٹ کر سکتے ہیں، اس کے گھر جا کے لوگ ماریں گے، مگر اس وقت لوگوں کے پیسے انشاءاللہ بہت ہے صوبے سے یہ جو تو ایسی ہے، ہوگا ایسی ایسا۔ یہ ہمیشہ تھوڑا ہی چودے پہ ہے ہوئے گا، انشاءاللہ۔ ابھی 4 دن کی بات ہے، یہ دفعہ ہو جائے گا اور پھر ووٹ مانگنا ہے۔ اس نے بہت گندی بات کی ہے جو جی کہ اس جی نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا اس چیز نے، کہ جس نے بات کی تو غلط جی ہے۔ جی تو جی یہ ہے جی کہ وہ امپورٹنٹ ہے جنا ہاؤس میں تو جنا کے کول نہیں ہے۔ میں تو سوچیں یہ کتنے، اس کو تو قانون، اس کو سیاست کی الگ سے کچھ بھی نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لا کے اس کو دکھا دیا ہوا ہے۔ جی انگلش آتی ہے، صرف انگلش میں آتی تو کہتا ہوں ان کو جو ہے نا، ان کو جو ہے احتجاج جو بول رہا نا کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی والے واقعے دوبارہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، ان کو کس طرح سے روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ کریں احتجاج۔ دوسری بات ایک چھوٹی سی تحریر میں پڑھوں گا اگر اجازت ہو آپ سب کی۔
وہ بسم اللہ کریں جی. جی انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. جاوید ہاشمی کانفرنس فیل، عائشہ گلالئی سکینڈل فیل، ریحام خان کتاب فیل، یہودی کارڈ فیل، آڈیو لیکس فیل، ترین اور علیم پروپیگنڈا فیل، قادیانی کارڈ فیل، مانیکا زبردستی طلاق بیانیہ فیل، کوکین شراب بیانیہ فیل، خٹک چوہان ڈرامہ فیل، عدت نکاح بیانیہ فیل، توشہ خانہ پروپیگنڈا فیل، بنی کالا منی لانڈرنگ ٹرائل کیس فیل، 3 دفعہ مارنے کی سازش فیل، سائفر سیکرٹ ایکٹ فیل، تنگ جیل میں اذیت توڑنا فیل، 200 جعلی کیس فیل، میڈیا پر اس کو بین کرنا فیل، 9 مئی کروا کر غدار بنانا فیل، آزاد صحافیوں پر ظلم فیل، میڈیا پر نام کی پابندی فیل، پنجاب الیکشن دھاندلی فیل، ڈیل کر کے بھگوڑا بنانا فیل، پارٹی پر پابندی کی کوشش فیل، کینسر ہسپتال فنڈ پروپیگنڈا فیل، پارٹی جھنڈے پر پابندی فیل، کشمیر حکومت سازش فیل اور جی بی حکومت سازش فیل، گستاخی ختم نبوت بیانیہ فیل، پارٹی جلسے پر پابندی فیل، اس کی لیگل ٹیم کو دھمکیاں فیل، اندرونی غدار بلیک میلنگ فیل، اس کی بہنوں پر بوگس کیس فیل، فوج مخالف بیانیہ فیل، پارٹی سے کئی پارٹیاں بنانا فیل، کشمیر سے غداری بیانیہ فیل، یہودی ریاست تسلیم کرنا فیل، ورکرز بچوں عورتوں پر ظلم فیل، ورکرز کے کاروبار بند کرنا فیل، اور یہ طاغوتی غلام آگے بھی بہت کچھ کریں گے لیکن اللہ الحق ہے، جھوٹ اور طاغوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ پاک خان کو اور اس کے ساتھ کھڑے لوگوں کو صبر اور ہمت دے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین. جی پی ٹی آئی کچھ کہہ رہے تھے. ایک منٹ ابو مدان بھائی، ایک میں نا آج میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب دوستوں کے ساتھ. میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک کام کرنے کی سعادت ملی جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. دوبارہ بتانے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ کچھ پٹواری دوست جو ہیں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کا شرف حاصل ہوا مجھے، جس میں کہا کہ جس میں عابد بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ مزمل نے ان کو جو ہے نا مسلمان کیا ہے. اس کا خمیازہ کچھ دن پہلے میں نے ایک نظم پڑھی ادھر نواز شریف کے اوپر. اچھا وہ نظم میں نے پڑھی تو میں نے ایک میرا اکاؤنٹ تھا اور دیوانہ خان کا، اس پہ میں نے وہ اپلوڈ کر دی. جب میں نے اپلوڈ کی تو مجھے رپورٹیں پڑھنی شروع ہو گئیں. پھر ایسا ہوا کہ ایک ان نون نمبر، وہ جس طرح وہ کال آتی ہے وہ کال آئی، آج مجھے وہ کال آئی، وہ جس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے وہ رویہ میرے ساتھ اختیار کیا گیا اور مجھے بولا گیا کہ آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوی جو آپ پھیلا رہے ہیں اس کو آپ کلوز کریں. میں نے کہا اگر کوئی جھوٹ ہے تو وہ مجھے بتا دیں، میں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد جو میں نے اس کے جواب میں ایک نظم پڑھی تھی نا، جو جس بندے نے گالی نکالی تھی بی ایف ٹی بھائی کو، اس کے لیے جو میں نے نظم ادھر پڑھی تھی نا، وہ نظم میں نے اپلوڈ کی، میرا اکاؤنٹ اڑ گیا. ٹھیک ہے، میرا اکاؤنٹ اڑ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی میرے پاس یہ صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے، باقی جو بچا ہوا ہے، جو بندہ ٹک ٹاک کے بارے میں تھوڑی سی نالج رکھتا ہے
اگر ٹائم ملے تو مجھے بتائیے گا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے تھوڑے دن زیادہ نہیں الیکشن تک میرا اکاؤنٹ نہ اڑے. جو اڑ گیا ہے وہ یا یہ اس کی بات کر رہے اس کے ساتھ ڈیوٹ کیجئے، سب لوگ اس کے ساتھ ڈیوٹ کیجئے. جی یہ جی ایک جتنے بھائی بیٹھے ہوئے سب ان کو فالو کرو، ان کی جتنی ویڈیوز ہے سب کے ساتھ ڈویٹ کرو، ان کو لائکس کرو، ان کو شیئر کرو پلیز. جی جتنے بھائی بیٹھے ہوئے بھائی کو فالو کرو، ان کی ساری ویڈیوز کے ساتھ، ہر ویڈیوز کے ساتھ ڈویٹس ہونا چاہیے، اور ہر ویڈیو کو جو ہے لائک ملنے چاہیے، کمنٹ لازم کریں آپ لوگ. جی جی سر. نظماں تے جی جڑیاں نے نا ابو حمدان بھائی، نظماں تے میں پڑھنے ہی رہنا ہے، پاویں جیو دلے جی. کر لیں. کل میں ایک اور لے کے آواں گا، بیٹی میں مجھے چھتے تے بھائی. مجھے 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 معظم بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر آپ یہاں پہ بتا سکیں تو بات کیا ہوئی، کیا آپ کو کہا گیا، ایک ایک لفظ آپ نے یہاں پہ بیان کرنا ہے. جی مسٹر خان آپ ریکارڈنگ لگائیں پلیز، اچھا. ان کی ایسی کی تیسی. بندہ کہتا ہے کہ میں پہلے تو میں اس کو وائرل کروں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. سر ضرور ضرور. وہ مسٹر خان. ایک اچھا منٹ اچھا بھائی، ایک جی منٹ مجھے ریکارڈنگ آن جی جی دیجیے. اوکے لیٹس گو. اوکے جی. جی. بندہ آ کر کہتا ہے کہ السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہتا ہے کہ مزمل بات کر رہا ہے. میں نے کہا جی مزمل بات کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جدھر رہتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے، آپ کی فیملی ممبر جدھر رہتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا ایک منٹ سر، ایک منٹ سر. مسٹر خان اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز. اچھا. مسٹر خان. مجھے کہتا ہے جی 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 ابو حمدان بھائی، مجھے کہتا ہے کہ آپ جدھر رہتے ہو، ابھی جدھر ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ جدھر تھے ہم وہ بھی جانتے ہیں، آپ پاکستان سے کہاں سے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں. اس کے رزلٹ آپ کو بہت برے انداز میں آپ کو جو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ میرا قصور تو بتائیں. کہتا ہے کہ تمہیں اپنے قصور کا پتہ ہے، تم زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، تم شاید ہمیں جانتے نہیں ہو، ہم پتال میں بھی لوگ ہوں تو وہاں سے بھی نکال کے لے آتے ہیں. میں نے کہا تم ہو کون یہ تو بتاؤ. تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ بول رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. جب اس نے یہ بات بولی تو مجھے غصہ آیا، لیکن میں اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے یہی پوچھ رہا کہ تم ہو کون، اور یہی وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہت برا ہو سکتا ہے. میں نے کہا ابھی بھی برا ہونا ہے، کتنا کی برا ہو سکتا ہے آپ جو کر رہے ہو. میں نے پھر اپنے لفظوں میں اسے یہ بولا کہ آپ جو ہو میں جانتا ہوں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہمیں ساری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان ہمیں جانتا ہے تو کیا چیز ہے، تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے تو آگے دیکھ. تو یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نا ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، ان کو کنٹرول کر. اگر ٹک ٹاک پہ تو نے رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، اپنی عزت کو بحال رکھنا ہے، تو ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ، کسی دائرے میں رہ کے بات کیا کر. مجھے اس نے اور 2-3 گالیاں بھی دیں، وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کیا بولا، کہ کیونکہ میری عادت نہیں ہے، اور میں نے اس کو گالی کا جواب نہیں دیا. وہ مجھے 2-3 گالیاں نکال کے چلا گیا. تو پھر اس کے بعد ایک بات وہ ٹک ٹاک بھی بولی. میں نے اس سے بولا کہ یار میں نے ٹک ٹاک پہ کیا کیا ہے. اس نظم کا بولا جو میں نے وہ سنائی تھی نا کہ وہ نواز شریف کے بارے میں، وہ شریف تھا شرافت سے کھا کر چلا گیا، وہ نظم جو تھی نا اس کا پوری نظم سنا، پوری نظم سنا، دوبارہ سنا پوری نظم. اچھا. سنا. اس نے جو ہے نا وہ نظم کا وہ بہت سا ایشو اٹھایا. کہتا ہے کہ یہ جو نظم ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرو. اچھا. پھر اس نظم کے مقابلے میں نے جو ہے نا نظم وہی پھر ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے میں نے اپلوڈ کر دی. اس کے فوراً بعد جب میں فوراً بعد میں کرتا ہوں تو اس کے 1 گھنٹے بعد میں اکاؤنٹ چلاؤں، میرا اکاؤنٹ ہی نہ چلے. میں نے کہا بس لگتا ہے کہ کتے نے کاٹ دیا ہے میری نظم کو. تو بہت تکلیف ہوئی. تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ میں اکثر میری عادت ہے کہ میں درد بتاتا نہیں ہوں، لیکن اب آپ نے بولا ہے میں نے کیا کہا تھا اس دن. نظم سنا، نظم جی پوری میں سنا، وہی سنا رہا ہوں. میں نظم نے پوری کہا سنا. جی جی میں نے وہ اپلوڈ کی تھی. میں نے لکھا تھا کہ وہ شریف تھا شرافت سے کھا کر چلا گیا، وہ شریف تھا شرافت سے کھا کر چلا گیا، 50 روپے میں ضمانت کرا کر چلا گیا. ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہ گئے،
وہ پارساں سب کو چونا لگا کر چلا گیا۔ ہم ڈھونڈتے رہے الادین کا چراغ، وہ ہزاروں سے خربوں بنا کر چلا گیا۔ نادیدہ قوتوں کا ہاتھ تھا شاید اس میں، نادیدہ قوتوں کا ہاتھ تھا شاید اس میں، چپکے سے بیماری کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ پائے نہاری کے تو ہوتے ہیں سبھی شوقین، پائے نہاری کے تو ہوتے ہیں سبھی شوقین، پر وہ تو سارا ملک ہی کھا کے چلا گیا۔ بھائی ان میں نہ شرم ہے نہ غیرت نہ حیا، بھائی ان میں نہ شرم ہے نہ غیرت نہ حیا، جاتے جاتے رضیا کو گنڈوں میں پسا کے چلا گیا۔ کہتا تھا جو نیلسن منڈیلا بنوں گا میں، کہتا تھا جو نیلسن منڈیلا بنوں گا میں، کہتا تھا جو نیلسن منڈیلا بنوں گا میں، وہ 4 دن کی قید سے گھبرا کے چلا گیا۔ جس کو کہتے تھے سب شیر کی مانند، جس کو کہتے تھے سب شیر کی مانند، وہ گیدڑ کی طرح دم دبا کے چلا گیا۔ اس ملک میں ہر شخص ہے بکنے کو تیار، اس ملک میں ہر شخص ہے بکنے کو تیار، کیا خوب یہ بات سمجھا کے چلا گیا۔ کرنے چلا تھا جو ووٹ کی عزت یہاں، کرنے چلا تھا جو ووٹ کی عزت یہاں، اپنے ہی ووٹر سے دامن چھڑا کے چلا گیا۔ ملک کو عظیم بنانے کا دعویٰ تھا جس کا، ملک کو عظیم بنانے کا دعویٰ تھا جس کا، لندن میں وہ شخص فلیٹ بنا کر چلا گیا۔ کیوں مونڈ لی تھیں آنکھیں ارباب اختیار نے، ابو حمدان بھائی ارباب اختیار نے، کیوں مونڈ لیں زبردست۔ آنکھیں ارباب اختیار نے، شاید وہ سب کی قیمت چکا کے چلا گیا۔ کسے ملے گا کیسے ملے گا غریب عوام کو ان ججوں اور جرنیلوں سے انصاف، کیسے ملے گا اس غریب عوام کو ان ججوں اور جرنیلوں سے انصاف، جاتے جاتے وہ کنجر کا بچہ سب کی ویڈیو بنا کر چلا گیا۔ اب یہ بھی بیٹھی ہے اس امید پہ کہ کب کوئی بلاوا آ جائے ہم بھی چلیں پاپا کے پاس، تو جب یہ جائیں گی پاپا کے پاس تو ہم بھی لے کر آ جائیں گے کوئی نہ کوئی نظم آپ کے پاس۔ یہ نظم ابو حمدان بھائی میں نے اپلوڈ کی تو اس کے بعد مجھے کتوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ زبردست نظم میں۔ اچھا جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو، جتنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سب سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہر بندہ بانی آپ نے اپنی آئی ڈی پہ آپ نے اس کو کیا بولتے ہیں پوسٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے سب کے ان باکس میں، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی اچھا سینڈ کرنا ہے، ہر بندہ اپنی آئی ڈی پر یہ اپلوڈ کرے گا، ہر بندہ، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو ابو وائرل حمدان کرو۔ بھائی، اور دوسری بات، ایک منٹ مزمل بھائی، دوسری بات، یہ جس نے آپ کو جو بھی جس نے فون کیا ہے نا، یہ کوئی ایجنسی کے بندے، یہ لیگی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو ہی کیڑا کاٹا ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ان کو علل اعلان اوپن چیلنج دیتا ہوں، اگر یہ ایجنسی والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ بولتے ہو نا کہ اس اس کا کا پتہ ہے، یہ کہاں رہتا تھا، کہاں رہتا ہے، اور اس کا گھر کا پتہ ہے، جو بھی ہے، میں تم لوگوں کو اوپن چیلنج دیتا ہوں، میرا ایڈریس نکال کے دکھاؤ، اگر ایک اچھا باپ اور ایک ابو حمدان بھائی اس کے نیک ماں جواب کی میں نے اولاد پھر ہو۔ نا، اچھا جب میں نے جواب اس کا دیا نا وہ بھی نظم میں دیا، اگر اجازت ہو تو وہ جی جی یار بات ابو حمدان بھائی میں نے کہا کہ اس کا نا میں نے جواب بھی لکھا تھا اسی نظم کا، جب وہ دھمکی کے بعد نا اس چاہوں جی جی سوری، آج اتنا بھلے کا صاحب صاحب ہے، کچھ موضوع شروع کرو، غزلیں ہوگی نا، ٹاپک چلے پہ چلے آؤ عابد اپنے۔ بھائی، چلے عابد بھائی، میں کہتا ہوں وہ ذرا نظم سن لیں، جواب سن لیں، پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں عابد بھائی۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ آپ جس سمجھ جس ٹھیک ٹھیک جس جی 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 پھر جی پی ٹی مزور ایم سوال رکھے گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ اچھا پھر میں نے وہ جب میرا اکاؤنٹ اڑا وہ میرا کیوں اڑا، میں نے ایک نظم جب پوسٹ کی نا، آخری پوسٹ میری اس دیوانہ خان کا وہ میری آئی ڈی پہ تھی، آخری پوسٹ میری یہ تھی نظم، میں نے لکھا کہ اپنے دل کا حال لکھوں گا کر لے جو بھی کرنا ہے، اپنے دل کا حال لکھوں گا کر لے جو بھی کرنا ہے، سارا ہی احوال لکھوں گا کر لے جو بھی کرنا ہے، جتنے لوگ سیاست میں ہیں سب ہی چالیں چلتے ہیں، جتنے لوگ سیاست میں ہیں سب ہی چالیں چلتے ہیں،
میں بھی ٹیڑھی چال چلوں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ جانے کب تک ظالم راج کریں گے لوگوں پر، کرتا یہ سوال رہوں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ کتنے ظالم مظلوموں کی موت کی نیند سلاتے ہیں، کتنے ظالم مظلوموں کو موت کی نیند سلاتے ہیں، مظلوموں کی ڈھال بنوں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ مخلص اندر مجرم باہر، رکھوالے ہی ڈاکو ہیں، مخلص اندر مجرم باہر، رکھوالے ہی ڈاکو ہیں، ان کا برا حال کروں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ مہنگی کر کے ساری چیزیں اپنی جیبیں بھرتے ہو، مہنگی کر کے ساری چیزیں اپنی جیبیں بھرتے ہو، تم سب کو کنگال کروں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ پانی بجلی گیس سب ہی دولت مندوں کی قید میں ہے، پانی بجلی گیس سب ہی دولت مندوں کی قید میں ہے، ان سب کو کنگال کروں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ ان سب باتوں کا مطلب آپ سب دوست فقط ہی کہ میں الیکشن اسی سال لڑوں گا، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ لعنت بے شمار خان صاحب کے مخالفین پر، ملک کے دشمنوں پر۔ تھینک یو سر ابو حمدان بھائی، اوور ٹو یو۔ زبردست ہو گیا سر، زبردست ہو گیا۔ اچھا عنایت لیلا آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کوئی سوال رکھیں عنایت لیلا۔ جی پی ٹی آئی کیا کہنا ہے آپ نے؟ جی سر ایک منٹ، یہ مائک مانگ رہے ہیں، ان سے پوچھ لوں پھر آپ کو دیتا ہوں سر، سوری سر۔ جی پی ٹی آئی وہ علماء یہ بات کر رہے تھے کہ اس کا حل، تو اس کا حل یہی ہے کہ دیکھیں جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہ ایک دو جی کر کے آپ کی آئی ڈی کو رپورٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ آئیں گے، 100 آئے گا، 150 آئے گا، کیونکہ آپ کی آئی ڈی وہ ان کے پرسنل بنی ہے، وہاں پہ چیک کرتے ہیں۔ ہاں وارننگ پہ تھی بھائی وہ۔ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ آتے ہیں، وہ 50 یا 100 بندہ آتا ہے، وہ آپ کی آئی ڈی پہ رپورٹ کرتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی آئی ڈی اڑے گی، جس طرح محمود بھائی کی اڑی ہے اور جس طرح کافی سارے لوگوں کی اڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے بیک اپ کے لیے ایک اپنی آئی ڈی بنا کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ جتنے بھی آپ کے مطلب کہ جو فالوورز ہیں ان کو آپ نے فالو کر کے رکھنا ہے، اور آپ نے یہ جو ہے اسٹیپ لینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹریپنگ کی بات جدھر تک آتی ہے، تو یہ بھائی یہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی یہ مطلب کہ ایجنسیوں کے بندے نہیں ہیں، کسی کا بھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سب بس وہ آپ کو ان باکس کریں گے یا کوئی اس طرح کا آپ کی آئی ڈی سے نمبر اٹھا کے آپ کو کال کر لیں گے۔ اگر یہ اتنے شعلے ہوتے نا تو آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ نہ ہوتے۔ تو ابو حمدان بھائی میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف، وہ یہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کسی کو علم ہے تو وہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی ابو حمدان بھائی، اوور ٹو یو۔ جی لالا آپ شروع کریں ایک لالا۔ بات رہ گئی تھی پہلے جو بات کر رہا تھا، اس نے ایک بات کی تھی جس سے نا یہ ابھی پی ٹی آئی بھائی نے بات کی ہے نا، یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں مجھے پتہ چل گیا تھا اسی وقت یہ کس طرح کا لوگ ہے، لیکن میں اچھا مزمل آپ نے بڑا ٹائم لے لیا بھائی میرے، اب آپ جی آپ میوٹ کو پہ دیتے جانا ہیں ہے، آپ سر، نے آپ کو دوبارہ دیتے ہیں آپ۔ جی اچھا یہ لالا تصدیق مزمل بھائی۔ گواہ کنندہ دو جو ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ یہی وہی چیز ہوگا کہ مار داڑ ہوگی، وہ غریبوں کو ماریں گے، آگے جا کر وہ جب ٹریبیونل میں جائیں گے کہیں گے کہ ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، ہم نے اس کے متعلق کوئی گواہی نہیں دی تھی الیکشن کمیشن یعنی ریٹرننگ آفیسر کے سامنے، یعنی آر او کے سامنے۔ یہ ہوگا بات، تو یہ بونڈے طریقے استعمال کریں گے، لیکن یہ تو ابھی ایک امیدوار کے کتنے تائید کنندہ اور ثبوت کنندہ کتنے ہیں جن سب کو یہ پکڑیں گے، یہ ہر اس حربے تک جائیں گے جو ممکن ہو سکے گا، لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ کوئی چیز جس کو یہ ممکن سمجھتے ہیں وہ ناممکن بن جاتا ہے، ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کتنی سیٹوں کا فرق پڑ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا یہ 2-4 دنوں میں، کتنے لوگوں کو مارا اٹھایا سب کچھ کیا، لیکن کتنے صرف 2 سیٹیں جہاں پر جو جن لوگوں کی نامینیشن پارٹی چاہتی تھی ان کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک میاں والی سے، دوسرا لاہور سے، لیکن دوسرے لوگ تو ان کی جگہ آ گئے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ایک تائید کو ایک کو وہ کر لیں گے، ڈسکوالیفائڈ کر لیں گے اس طریقے سے،
تو دوسرا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد بھی تو ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ یہ کوئی بھی حربہ ان کا کامیاب ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. آپ دیکھتی جائیے، بس ابھی تو اتنے دن بھی نہیں رہ گئے انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ وہ 8 فروری ہوگا، ان کے لیے عذاب کا دن ہوگا، قہر کا دن ہوگا. یہ بلا بھی رہے گا، یہ پارٹی بھی رہے گی. اور یہ میں بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان بھی الیکشن لڑے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے جو جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، کس چیز بات کی احتجاج کر رہے ہیں؟ کہ جنرل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس جنرل کے خلاف جنہوں نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا، کنوکٹڈ مجرم اشتہاری کو لا کر، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو بیچ کر وہاں اس کے بایو میٹرک کیے گئے. 300 سیکنڈ میں اس کا ایک کیس ختم، 360 سیکنڈ میں دوسرا کیس ختم. اب نہ اہلی کا مسئلہ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی 13 فروری سے پہلے 13 جنوری سے پہلے وہ اس کو بھی یہ ختم کریں گے. دیکھیے یہ احتجاج کس بات کے کریں گے کہ ہمارے پاس ووٹر نہیں ہے، یعنی ہمارے سپورٹر نہیں ہے، ہمیں ووٹ سپورٹر اور ووٹر لا کے دو. اب تو یہ ایک ہی مطالبہ رہ گیا ہے نا، تو وہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ سب ویسے افواہیں ہیں، یہ اس کو میں حقیقت نہیں سمجھتا کہ اس کے خلاف یہ کیا تو وہ کیا. وہ اتنا بزدل شخص ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے تو اپنا بیانیہ چھوڑ دیا، جو اس نے ایک جھوٹا بیانیہ رٹا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، عزت ووٹ کو عزت دو، پتہ نہیں کیا کیا اس نے وہ رٹی رٹائے وہ کہتا رہا. اب تو اس کے پاس کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس سے لیے گئے ہیں کہ یہ جملے آپ نے نہیں استعمال کرنے. اور یہ جو معلوم، یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے، یہی تھا نا اس کا گجرانوالہ جلسے سے شروع کر کے یعنی آج سے 3 مہینے پہلے تک وہ یہی کچھ کہتا رہا. پھر جب اس نے کہہ دیا لندن میں بیٹھے ہوئے کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے متعلق اس نے بات کی، ثاقب نثار کے خلاف اس نے بات کی، جسٹس آصف سعید کوزہ کے خلاف بات کی، تو فوراً اس کے بھائی کو بلایا گیا، منگلا کور کمانڈر نے کہ بھائی فوراً بھاگو لندن میں. اور اس بھائی اور اسی دن وہ واپس آیا تھا لندن سے، اس کا بھائی اسی روز دوبارہ واپس بھیجا گیا کہ جاؤ اس بیوقوف شخص کو سمجھاؤ اگر پاکستان آنا ہے تو ابھی سے معذرت کر لو. تو اس نے معذرت بھی کر لی کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا. یا بھائی لیڈر ایسے نہیں ہوتے. یہ تو پتہ نہیں ہمارا کون سا بڑا گناہ تھا اس ملک کے عوام کا کہ ایسے لوگ بھی ہم پر مسلط رہے جو کہ اس کے اہل بھی نہیں تھے. کہ اس کو رنگیلا کے پاس بھیجا گیا تھا کہ اس کو ایکٹنگ سکھا دے، تو اس نے اس کے والد کو کہا کہ بھائی 2-3 دن بعد کہ یہ تو ایکٹنگ کیا، یہ تو بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. پھر کرکٹ میں کہ اس کو کرکٹر بنایا جائے تو اپنا ریفری کھڑا کر کے تو وہاں بھی فیل ہو گیا. اور جہاں اس نے فیل ہونا تھا سیاست میں، وہاں پیسے کے زور پر، رشوت کے زور پر، کک بیک کے زور پر یہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، 4تھی بار کی تیاری کر رہا ہے. لیکن میں لکھ دینے کو تیار ہوں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے قسمت میں 4تھی بار کا لکیر بھی نہیں ہے. اور اس کا بھائی اس کو یہی 16 مہینے وہ بہت روتا رہا، جیسے بچے کے لونے کے پیچھے روتا ہے وہ بھی روتا رہا کہ مجھے بھی ایک واری دے دو. وہ واری اس کو مل گئی، لیکن اب اس خاندان کو دوبارہ واریاں ملنے والی نہیں ہے. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. یہی کام ہوگا انشاءاللہ. سندھ میں بھی دیکھ لیجئے کہ جو وہ کہتا ہے نا کہ میرا محفوظ حل یعنی سندھ میرا محفوظ ہے. میں اس کا جو لڑکا ہے خواجہ پتہ نہیں کیا نام ہے بلاول، اس سے ذرا پوچھے کہ آپ ذرا کراچی میں جو لیاری سے آپ بھاگ گئے، آپ ادھر ذرا الیکشن لڑ کر دکھائے، اور انٹیریئر سندھ میں لڑکانے سے آپ کو شکست ہوگی، لڑکانے سے. تو یہ سب جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں نا، یہ بنے بنائے جملے ہوتے ہیں. اسی جملوں کے تعبیر انہوں نے ہمارے طاقتوروں نے یہ نکالی کہ شاید یعنی ان کو تو اتنا سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے جاندیدہ لوگ ہیں، لیکن وہ کوئی جاندیدہ لوگ نہیں ہوتے. وہ اگر ان لوگوں کے نرغے میں آ کر پنستے ہیں اپنے مفادات کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے.
کہ وہ زرداری اور شریف جیسے لوگوں کو لیڈر سمجھنے لگے، مولانا کو مولانا سمجھنے لگے اور لیڈر سمجھنے لگے، تو پھر تو ان کی بس ہو گئی. اوور ٹو یو سر. زبردست. ایک مزے کی خبر پڑھ رہا ہوں میں کہ حافظ صاحب کو جاوید چودھری جیسے صحافی اور پٹواری جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں. یہ میں کہنے والا ان تھا کو آپ کو کہا کہ اس میں جاوید چودھری کا آئے گا. جاوید چودھری کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو پھانسی ہوگی، پھانسی. اور پٹواری ان کو کہہ رہے کہ فیض حمید آپ کو چھوڑے گا نہیں. اور پھر حافظ صاحب جو ہے وہ تھوڑا صدمے کا شکار ہوئے. اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ان پر کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اس حد تک جو یہ لوگ جا چکے ہیں، اب حافظ صاحب کو آپ کو لگتا نہیں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لے گا تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ پھر تو مطلب کسی اور طرف جا رہی ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا یہ ملی بھگت سے ہے نہ. دیکھیں اگر یہ لوگ حافظ کے خلاف کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آئین پاکستان کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ یعنی حافظ آئین پاکستان ہے، یعنی وہی آئین ہے جو حافظ ہے. تو پھر حافظ کو وہی کرنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لگا دے، ذرا یہ مزہ بھی چکھ لے. وہ بہت مزے اس نے چکھ لی، یہ بھی چکھ کر دکھائے. اور تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ جو بکاؤ میڈیا ہے جس کا یہ مسلی کا نام آپ نے لیا جاوید چودھری، یہ بے انتہا ایک دو تو نہیں ہے نا. اس میں تو ادھیڑ عمر کے 80+، 70+، اور ان ظالم لوگوں کو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے. تو جس شخص کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے، ان لوگوں سے آپ ان کا ذکر کرنا انسان کے لیے بہت بوجھ بن جاتا ہے. یہ اس قابل نہیں ہے یہ قبیلہ کہ ان کے متعلق بات بھی کی جائے. یہ نہایت گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ سچ کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کڑے نہیں ہیں اور اس بات پر آپ زور دے رہے ہیں، تو انسانیت سے تو ویسے ہی گر گئے. تو اب ان کو چاہیے کہ آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ ماشاء اللہ لگا دو. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں یار، آخری گولی جو رہ گئی ہے وہ یہی ہے، وہ لگا دے، ماشاء اللہ لگا دے. اور اگر سپریم کورٹ پر اس کا بس چلتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت حالات وہ ہے نہیں، کیونکہ اس نے بھی دنیا کے ساتھ کو وعد وعید کی ہے نا حافظ صاحب نے کہ میں نے فیئر الیکشن دینا ہے. تو دکھا دیں ہمیں کہ سپریم کورٹ پر بھی زور دے تاکہ یہ بلے کا نشان دوبارہ واپس ہو. انہوں نے تو جانا ہے الیکشن کمیشن نے، تو پھر اس کا کیا ہوگا یہ اس کو خود پتہ چل جائے گا. سارا کے گیم تو وہی ہے نا، 244 سیٹوں کا ہے. یعنی کہ عمران خان کو اکثریت نہیں دینی. اکثریت کا مطلب 2/3 میجارٹی. یہ کوئی بھی طریقہ استعمال کریں گے ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ چلو جی آزاد لوگ پاس ہوں گے، پارٹی نشان نہیں ہوگا، پھر اس کو ہم ہانگ اچھا سارے بھائی پلیز ڈبل ٹیپ کریں، براڈ گر رہی ہے، ڈبل ٹیپ کریں. جی نا جی نا. کہ ہم ان کو پھر ہانگتے رہیں گے. کسی کو پرویز خٹک کی جولی میں ڈالیں گے، کسی کو جہانگیر ترین علیم خان کی جولی میں ڈال دیں گے. لیکن ایسے ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جن نے کامیاب ہونا ہے اس نے تو عمران خان کے نام پہ کامیاب ہونا ہے. اور کیا اس علاقے کے عوام اس کو بخش دیں گے جب ایسے کام ہوں گے؟ دیکھیں یہ جتنی بھی فیصلے کرتے ہیں نا ہماری کمپنی والے، ان کے سارے جب آپ بنیاد غلط رکھیں گے تو آپ چھت کیسے پھر بنا سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہے. خدا کے لیے ان کو بہت دفعہ ہم نے ان کو اپنے ویلاگ کے ذریعے ہر طریقے سے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے آپ پر بھی ترس کھاؤ، اس قوم پر بھی ترس کھاؤ. آپ کے لیے بھی بہت مشکلات آنے والے ہیں. فار دا ٹائم بینگ چلو آپ سیو ہے، لیکن یہ کب تک آپ سیف رہیں گے؟ کب تک سیف رہیں گے؟ یہ سوچو. عنایت لالا، میرے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ والے میرے قابو آ جانا تو ان کو سزا کے طور پہ میں آپ کے ویلاگس دکھاؤں گا. اور وہ اتنا ٹارچر ہوگا نا ان کے اوپر کہ یہ جو ہے نا ان کو لگ پتہ جائے گا. انشاءاللہ گجر بھائی ایسا ہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ تیار ہو لالا؟ جی میں تیار ہوں.
जी सुनाओ गुजर भाई। वालेकुम सलाम बीएफटी भाई को लेना है कौन बीएफटी भाई, जाएगा मैं नीचे। वालेकुम सलाम लिख रहा था आपको, और अल्लाह ताला आपकी बातें हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और मतलब बड़ी मुफस्सल होती हैं, तो मैं एंजॉय कर रहा था। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, भी मैंने अदरक वाला कहवा पिया है, थोड़ा सा मैं बोल पा रहा हूँ, वरना पहले तो ज़्यादा जो है ना वो खराब था। उसमें ब्लैक सीड भी थोड़ा डाल दो। हाँ जी जी, वो डाला है। अच्छा चले आप वो जरा दिखाए ना, वो जो भी लाग है उसकी बात करें। जी जी, वो जो है ना वो एक था ना, हमारे एक मुश्ताक यूसुफी साहब, उन्होंने लिखा था कि क़यामत वाले रोज़ जो है ना औरतों को उनके अपने पक्के हाथ से पके हुए खाने खिलाए जाएंगे सजा के तौर पे। तो मैं कह रहा था, वो उन्होंने कहानी लिखी कि जो है ना कि मिर्ज़ा साहब जो है ना, उन्होंने एक ना बावर्ची रखा, तो बावर्ची जो है ना वो क्या करता था कि उनको खाना बना कर दे जाता था और ख़ुद जाकर वो होटल से खाता था। तो उसने मिर्ज़ा साहब ने पूछा कि सर तुम हमें खाना बना के देते, खुद जाके होटल से खाते हो। उसने कहा सर हाथ बेचे हैं, जुबान नहीं बेची। तो जबरदस्त। समझ गया। तो सर गुजर भाई ये सारा कुछ आप लाला को क्यों सुना रहे हैं? नहीं लाला। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी सर जी, मैं बड़ा मुश्किल नाल वापस आया यार, पता नहीं किथों किथों जाके मैं समझ नहीं पी आंदी सी किस तरह करा। सारी स्क्रीन काली हो गई सी, कोई ऊपर जा रही सी, कोई थले आ रहे सी, की चक्कर है? ये बताओ, मैं अभी डबल वो टैप कह रहे हैं क्यों हो स्ट्राइक रहा? पड़ रही है, बोल रहे डबल टैप करे, इसीलिए वापस आए और डबल नहीं टैप तो जारी ये हो गया। डबल सर टैप स्क्रीन क्यों बड़ी नहीं हो करो, रहा है? स्क्रीन डबल बड़ी टैप करो, करवाएं, स्क्रीन बड़ी डबल करो। टैप करवाएं, आपको स्ट्राइक्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आबिद भाई आबिद भाई स्क्रीन बड़ी करो, सब डबल टैप करो जी सारे, ब्रॉड शेयर अच्छा करो। सर, आज एक छोटा सा वाकया मैं भी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा मजे की बात है, वो ये सब नीचे दो आईडियां बैठी हुई थी, ये ऊपर आ गई हैं, ऊपर वाले नीचे जा रहे हैं, इन्हें किसी ने नहीं उठाया। मैं उठा रहा हूँ भाई, मैं उठा रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, जी सॉरी मुझे जी तैमूर साहब, जी तैमूर ये साहब वाकया जी। वो मैंने आज सुना है आसिफ अली जरदारी का, तो बड़ी जबरदस्त बात कर रहा था। कहता है एक गांव में एक कसाई था और एक डॉक्टर, और कहता है कसाई की आंख में चली गई हड्डी गोश्त काटते हुए। अच्छा वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहता है हड्डी निकाल दो। डॉक्टर ने कुछ सोचा, उसके बाद वो कहता है कि हड्डी तो नहीं निकल सकती, लेकिन इसकी मैं मरहम पट्टी करता रहूंगा। कोई ऐसा वक्त आया जब मैं हड्डी निकाल सकूं तो मैं कोशिश करूंगा निकालूं, फिलहाल रहने दो। तो उसने पट्टियां शुरू की। हर हफ्ते वो बंदा आता था, कसाई गोश्त भी ले आता था। तो बहुत अरसा गुजर गया। डॉक्टर का जो है ना बेटा बड़ा हुआ, वो भी डॉक्टर था। एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा डॉक्टर घर नहीं था, तो वो इलाज कराने आया कसाई। तो उसने देखा, उसने कहा यार ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। उसने हड्डी निकाल दी, हड्डी निकाल दी। उसने कहा आपका मसला हल हो गया, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जब बड़ा डॉक्टर वापस आता है तो वो उससे पूछता है हाँ जी वो आया था। कहता है अब्बा आपको पता कुछ नहीं है, मैंने तो हड्डी निकाल दी है, तो आपको तो काम ही कुछ नहीं है। कहता बेटा हड्डी निकाल दी है ना, अब कल से दाल खाना। तो वो उसके कहने का मतलब ये था, वो आर्मी वालों को सुना रहा था बेटा हड्डी हम लोगों ने डाली हुई थी, आपको भी मिल रहा था गोश्त, हम भी खा रहे थे अवाम का, ठीक है। तो अब इमरान खान को अब लाए, उसने हड्डी तो निकाल दी है, तो अब आप भी खाओ दाल और हमें भी दाल ही खानी पड़ेगी। नहीं जबरदस्त। जबरदस्त। एक तो थोड़ा आपने कल किसी ने लिखा था हमदान भाई कि यार ये जो है ना इमरान खान, ये गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी है। कभी अमीन बनता है, कभी सादिक बनता है, कभी पता नहीं क्या बनता है। बात करो मासूम नवाज शरीफ, मासूम चोर है, वो कहता है मैं चोर हूँ, चोर रहूंगा, न सादिक रहूंगा, न अमीन रहूंगा, न जमहूरियत पसंद रहूंगा, मैं तो चोर हूँ, चोर रहूंगा। तो मुस्तकिल मिजाज तो नवाज शरीफ है, आप समझ गए। जी जी। ये जो जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था ना हामिद मीर के साथ था, तो ये वो बेसिकली ना एक तो थोड़ा सा वो उसका बाप हकीम था और वो हिकमत करता था, लेकिन बड़ा जबरदस्त आपने वाकया सुनाया। लेकिन वो कह रहा था कि वो ये अहमद मीर ने पूछा कि बिलावल को कह रहा है कि जो बुजुर्ग है ना उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सियासत से ताकि नई नस्ल आए।
تو اور آپ جو کیا بلاول کو فری ہینڈ دیں گے پارٹی کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر بلاوٹ کو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بلاوٹ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ سندھ کی عوام کو تھوڑا ریلیف دے دیا جائے اور کام کر دیا جائے، تو اگر میں نے اس کو دے دیا فری ہینڈ تو وہ کام کرے گا، اور کام کرنے کے بعد جو ہے نا پھر یہ ہوگا کہ ہمیں ووٹ کس نے دینا ہے۔ تو یہی لوگ نالیاں پکی کروانے والے، گیس لینے والے، جین فار ایگزامپل کراچی والوں کی بیچاروں کے یہ حالات ہیں، انہوں نے لکھ کے باہر لگا دیا ہوا ہے کہ پانی دو ووٹ لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگوں کو یہ بیسک مسائل کے اندر جو ہے نا وہ جائے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ روز آئے میری پلاٹ پہ، اور فیصل بھائی میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں۔ جی جی بڑے زبردست جو ہے نا نظر بھائی ویلکم۔ یہ کس کی براڈ چل رہی تھی؟ یہ ہمارے فیصل بھائی ہیں، فیصل جاوید سینیٹر صاحب، ان کی بروڈ کے اوپر کچھ ہمارے جانے مانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے تھے جس کی آپ آواز سن کر چونک گئے ہیں۔ عمران بھائی آپ کے کان بہت تیز ہیں۔ میں وہی کہہ رہا تھا، یہ آواز سنی ہے فرشتہ سسٹر کی۔ کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں ہم لوگ، کریں بات۔ میرا تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بات نہیں کر۔ گلجر بھائی میں نے پوچھنا تھا، جو نورین ہے وہ چپ ہوئی ہے کہ رو رہی ہے ابھی تک؟ یہ نورین کون ہے یار؟ ویسے میں بھی پوچھ رہا تھا نورین کون؟ نورین مسلسل نورین نانی تو نہیں ہے؟ نانی تو نہیں ہے؟ سر اس وقت نورین بہت زیادہ رو رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ رو رہی ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں نورین کا سارا ٹبر ہو رہا ہے۔ ہاں جی نورین اچھا، کسی نے میں نے دیکھی ہے، کسی نے بلاول کی میک اپ کروا کے نا تو بڑی ہنسی ہوئی تصویریں لگائی ہوئی تھیں ٹویٹر پہ، تو لکھا تھا کہ نورین رو رہی ہے، پروین ہنس رہی ہے۔ ویلکم ہو گیا نظر بھائی، ویلکم ہو گیا۔ نظر بھائی ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، ہمارے جو ہیں دلوں کے ڈاکٹر جناب مریم کے ہسبینڈ جنید صفدر، کیپٹن صفدر مریم، وہ بول رہے ہیں کہ ان کو وجدان ہوا ہے کہ یہ میں نے کیپٹن صفدر مریم اس لیے کہا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد کفیل ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ جب گھر میں نکاح کے بعد آتی تو ان کے ساتھ مردوں کے نام اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ اتنا معصوم ولی اللہ انسان ہے، اس نے کہا کہ مجھے تو خرچہ میری بیگم نے لگوا کے دیا تو میں اس کے خرچے کے اوپر پڑتا ہوں۔ تو وہ بیچارے کی جو ہے نا وجہ شہرت اس کی بیگم ہے، تو اس کا نام جو ہے نا جناب صفدر مریم ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسے رات کو وجد ہوا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا 5 بار وزیر اعظم بنیں گے اور اس وقت جس بار چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ وجد اسے اوپر سے نازل ہوا تھا یا نیچے سے نازل ہوا تھا؟ اس میں وجدان اس کے پیسے 2 مہینے اس کے 2 مہینے کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، تو وہ تو وجدان آیا اس لیے اس کو۔ جی جی عنایت لالا، یہ وجدان کی کہانی کے اوپر بھی ذرا دیں کہ یہ آج کل وجدان آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ بس وہ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ صفدر کیپٹن، آپ نے خوب طریقے سے بتا دیا، یعنی جو شوہر یار ایک چھوٹی سی وہ ہے، ذرا مجھے اس کا خلاصہ بتا دیجیے گا۔ سوری عنایت لالا، وہ کہہ رہے کہ جی نورین ویلکم سر، وہ کہتی ہے کہ نورین فاروق خان کا جھوٹ پکڑا گیا، کہتی ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہی اور حصہ ہوں۔ آنٹی اگر آپ پی ٹی آئی میں ہوتی تو الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہو رہی ہوتی، اس وقت اڈیالہ میں بند ہوتی۔ اگر آپ پی ٹی آئی ہے تو آزاد کیسے ہیں؟ سر نورین ہے کون ویسے یار؟ میں ابھی تھوڑا سا میں گم گیا ہوں، کون ہے نورین؟ چنگا بندہ یار، سیڑ بھین ندے نو دور پنگا لینا سی تو ایندا، میں کدوں ہاتھ نہیں لایا پیر لائے پھر نظیم بھائی میوٹ لال والے لالو ندیم بھائی، ابو امدان بھائی، نورین رو رہی ہے اور پروین ہنس رہی ہے، اور جو سائرہ ہے اس کا تو پتہ جب سائرہ روتی ہے تو نہیں ٹر گیا، کیسی عجیب سی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا یار یہ نورین فاروق اب کون ہے؟ وہ یہ اصل میں یار مجھے نا بچہ بناؤ، جلدی سے بتاؤ، ایسا ہوا نا میں کہ کنفیوز ہو گیا ہوں۔ آج الیکشن کمیشن چلے گی نا، یہ محمد خان فوجی نے اس کو الیکشن کمیشن بھیج دیا، وہاں جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔
ਗਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਨਦੀਪ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ भाई आप लगा दो म्यूट। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਦੀਪ ਭਾਈ ਵੱਖਰੀ ਗਰਦਾਨ ਤੇ ਸੁਣਾਣ ਦੇ। सॉरी यार, करो गा। वो ये उधर चली गई इलेक्शन पेशन, इसने रोना धोना वाकई लिटरली रोने लग पड़ी कि जी मैं तो 99 से पीटीआई की जो हूँ फाउंडिंग मेंबर हूँ, तो मैं मुझसे तो ज्यादती हुई है, तो 20 बंदे बिठा के कमरे में इन्होंने जालसाजी की है। ये तो इलेक्शन ही 2 नंबर करवा दिए हैं, ये तो कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है। तो पीटीआई तो बहुत बड़ी एक मुल्क गिर जमात है, तो पूरी इसमें तो सबकी राय शामिल होनी चाहिए थी, हमारी राय लेनी चाहिए थी। तो इसने बकायदा रोई वहाँ पे। अच्छा, ये पूरी गेम बना के आए थे सारे। अच्छा, ये रोई, फिर इसके 1-2 वहाँ यूट्यूबर जो थे वो पहुंच गए, उन्होंने भी वहाँ पे भी ये हल्का हल्का ना ऐसे शक्ल बना के रो रही थी और सारी कहानी सुना रही थी कि 99 से ये वो। फिर जो रात को ये केबल टीवी है वहाँ पे फौजियों के यरगमाल शुदा टीवी, वहाँ पे उनके अपने लिफाफे बैठे होते हैं, उन लिफाफों ने भी यही गर्दानी शुरू कर दी। तो फिर लोग जो पीटीआई के फिर टाइगर्स हैं, टाइगर्स ने फिर आपको पता है वो सारी तफ्तीश कर लेते हैं मुकम्मल पूरी। तो जो तफ्तीशी अफसर जो थे पीटीआई के टाइगर्स, वो जब उन्होंने तफ्तीश की तो फिर नौरीन के वो क्लिप्स निकाल लिए जब ये काफ लीग में शामिल हुई, जब ये सर्वर गया ना वहाँ पे चौधरी सर्वर, तो ये शामिल हो रही थी उसकी वीडियोस वगैरह ये वो, तो वो फिर अच्छा खासा ये ठट्ठा बन गया सोशल मीडिया पे, पूरा दिन आज यही चलता रहा। तो इसलिए वो नौरीन रो रही है, बंदे सारे आप पूछ रहे हैं कि अभी भी रो रही है या खामोश हो गई है, क्या मसला उसका? ये सस्ती शोहरत के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं ये बास खवातीन, अस्तगफिरुल्लाह। ये और फिर ये इमरान भाई चलाना परेशान ही हो गया कि यार मैं खुदा पहाड़ निकला चूहा। वो तो बड़ी आस उम्मीद लगा के बैठे थे कि पता नहीं वो रो रही है तो पता नहीं क्या स्टोरी निकलनी है। मैं वही सही में अच्छा, मुझे आप इशारा कर देते हैं, हम कुछ चीज निकलवा ही देते। परवीन का हादसा निकल गया जी। इतना पता नहीं क्या क्या ज़हन में ख्याल थे उनके, सारी उम्मीदों पे ओसी आपने तो यकीन करें पानी डाल दिया। जी नजर भाई, वेलकम हो गया आपको सर। सबसे पहले तो मुबारक हो बल्ले का निशान वापस मिलने पर, और मिल जाना था। देख रहे हैं सर, ये रो किसने जो हालात किए हैं अभी उसका पता नहीं क्या बनेगा। अभी एक और खबर आई है शाम को कि ये इस्तीफा देने वाले हैं इलेक्शन कमिश्नर पार्टी। जी सिकंदर सुल्तान, और ये सुना है चारों चीफ दे रहे हैं इस्तीफा, ये सुना है खबर? चारों का सुना जी, चारों इस्तीफा दे रहे हैं। और स्क्रीन बड़ी करेगा ये इलेक्शन को डिले टैक्सेस पे लाने के लिए, ये आज से 10 दिन पहले आपके साथ बात हुई थी कि ये हरबा भी इस्तेमाल करेंगे आखिर में कि इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं है तो हम इलेक्शन कैसे करें। तो इनमें से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले चले जाए तो मुकम्मल तौर पर ये लाला एक मिनट जी, माइक खोले। How could they deny me? कि जिसकी इतनी कुर्बानियां पार्टी करे, how could they deny it कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ, सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि सारी जिंदगी इमरान खान ने जो है ना अपने फैसलों की वजह से बहुत सारी गलतियां की हैं, और अभी भी जो ये फैसला किया है कि एक बंदा जो 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और तीर के निशान पे, और 2020 में वो आके पार्टी ज्वाइन करते हैं, हाउ कुड ही गिवन अ पार्टी टू हिम। चले उनकी तो मेन टीयर लीडरशिप, मेन टीयर में तो मैं वही बात है कि हमेशा ज्यादती हुई है, क्योंकि मेरी शराफत और ईमानदारी ही शायद सबसे बड़ा मेरा कसूर है, क्योंकि मैंने कभी इन माई लाइफ में कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आई, हमेशा ये कि नेकी से और नेक दिली से काम किया है। बस कर दे सर, ब्लॉक हो जाएगा। इससे तो वाकई में लगता है सारी रात रोती रही है। जो नौरीन फारूक खान वो रो रही है, वो कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपनी 1999 से अभी तक, मैं आज तक 2024 तक जो है ना 23 तक मैं पीटीआई में रही हूँ। तो जो बंदा 2020 में आ रहा है वो पीटीआई का चेयरमैन बन रहा है, ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था उसको बनाने का। इलेक्शन तो कम से कम कराते, चलो उनका फैसला भी था तो इलेक्शन तो कम से कम फेयर। नौरीन क्या चाहती है? वो कहती है इलेक्शन हो,
वो तो हमेशा से इसकी ऑफिस होल्डर रही है ना। किस इलेक्शन? वो किस चीज के? इंटर पार्टी इलेक्शन हो। वो ऐसी बहुत इलेक्शन कराए हैं, वहां पर 20 बंदे बैठा के करते हैं। हमारी पार्टी पूरी जो है ना वो नेशनल वाइड पार्टी है। नेशनल वाइड पार्टी को कॉपीराइट लग जाएगी, बंद कर दो यार प्लीज, जरा खुदाई कसम मुझे मेंटल प्रेशर हो रही है। ये जो बंदा बोल रहा है ना इलेक्शन हो जो कर रहा है, इस किस्म के लोगों को सुनता हूँ तो मेरी ना वो प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे घर में मना किया है कि टीवी नहीं देखना, आपने कुछ ऐसी चीज नहीं सुननी, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाए। यानी किस किस्म के लेवल हैं लोगों के, क्या दिमाग है लोगों के। वो कह रहे जी इलेक्शन हो जाए, मेरे खुदा यकीन करें मेरा बस नजर भाई इन छोड़ दो बगैरतों यार। को कोई नहीं देखता, टेंशन ना लें इन बगैरतों को। इनकी वजह से हम ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं इन बहन चौदों बगैर अपना गुजर भाई वो सर्वर वाला है, वो थोड़ा सा दिखाए ना दोस्तों को, वो असल तो क्रंच वो है उसका। इसकी शक्ल इस खातून की देखो, अस्तगफिरुल्लाह। ये गली कूचों के लोग आके पता नहीं इनको मीडिया उठा लेता है, ये क्या है। आवाज नहीं आ रही। भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पीटीए हैं, और नौरीन फारूक ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मेरा ख्याल है 1999 से पीटीआई का हिस्सा है। हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे माशाअल्लाह, यानी सब जबरदस्त। इमरान खान ने सब मुनाफिकीन और गन को एक जगह जमा किया। अब ये जो टेढ़ा गर्दन लिए हुए इस शख्स को देखिए, इसको ये खौफ नहीं है कि मैंने मरना है और मैंने क्या जवाब देना है। इस इंसान को देखिए और किस किस्म लोगों के साथ बैठकर इनको आखिरत का परवाह ही नहीं है। ये बेगैरती में अंधे हो चुके हैं। लाला मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी उम्र अभी होगी 43, ठीक है। हम लोग कसम खुदा की कोई ऐसा काम करने से डरते कि भाई किसी भी वक्त जो है ना बुलावा आ सकता है, ठीक है। ये लोग इस उम्र में पहुंच के, इस उम्र में ऐसे ढिठाई से झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसे ढिठाई से ये लोग फिरौनियत लोगों के साथ कर रहे होते हैं, ऐसे ढिठाई से ये लोग जो है लोगों को पैरों की जूती समझते हैं, लोगों पे मजालिम ढाते हैं। इनको ज़रा भी खौफ नहीं होता कि कभी भी हमारी जो है रूह कब्ज़ हो सकती है। ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे, अल्लाह ताला के इशारे हैं, अल्लाह ताला के कलाम में अल्लाह ताला ने बताया कि दिलों पे मोहरें लगा देते हैं। हम उस वक्त से डरें कि जब किसी के ऊपर कोई मोहर लग जाए अल्लाह ताला की, फिर उसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है उसके अंदर से, और इन लोगों में ख़त्म हो चुकी हुई है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। ओसी भाई कोई टॉपिक रखें सर, आगे लेकर चलें। ये टॉपिक तो हमदान भाई, जी हमदान भाई मुझे भाई आए हैं, इनको भी उठा ले मेरा प्लीज। जी लेते हैं। हमदान भाई मुझे अगर 5 मिनट दें, मेरे ज़हन में एक टॉपिक बहुत अरसे से खटक रहा है। सुबह आपका फोन आ गया, आपके फोन ने आपको खटका दिया। फिलहाल फहीम भाई यही नहीं, कहाँ गए, कहाँ गए फहीम भाई? मुझे लगता है फहीम भाई भी पता करने गए हैं नौरीन चुप हुई कि नहीं। आए टिश्यू बॉक्स लेकर गए या नहीं, ये भी पूछ लेना ना जी ओसी भाई। तेरी खैर हो मुझे कॉल आ गई थी जी, माजरत मुझे कॉल आ गई थी। मेरे ज़हन में एक सवाल बहुत अरसे से खटक रहा है। सुबह ओसी भाई आप बलोच मूवमेंट पे आप बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट अगर मुझे दें तो मैं ओसी भाई के साथ थोड़ी सी क्रॉस कन्वर्सेशन करना चाहूँगा।
اوسی بھائی میرا یہ سوال کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ صبح بلوچ موومنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، تو دونوں سائڈ، ایک تو اس کویسچنس کو میں اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہوں گا اور ایک دوسری چیز کے ساتھ اس کو میں کمپیئر کرنا چاہوں گا. مجھے اس چیز کا جواب دیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ثانیہ آرمی پبلک سکول پشاور، از اٹ رائٹ اور نو؟ جی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ، مطلب مجھے سوال نہیں سمجھ آیا آپ کا. واقعہ تو ہوا جی. جی جیسے دیکھیں اسلام برابری کا دین ہے. اسلام کہتے ہیں کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، موت کے بدلے موت. اچھا مجھے نہیں پتا کہ ہم کس کانٹیکس کے اندر بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اندر بچوں کی جو ہے نا شہادتیں ہوئی تھیں. میرا خیال جی میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز پہ دل آزاری ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے. مجھے یہ چیز بتائیں کہ کرنے والے کیا ٹھیک تھے یا غلط تھے. دیکھیں اسلام برابری کا دین ہے، ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ٹھیک ہے. جو کچھ دیر مالاکنڈ کے اندر کیا گیا، پورے گھر اڑائے گئے، ٹھیک ہے. مسجدوں کے اوپر پورے بم گرائے گئے، وہاں قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو مارا گیا. تو کیا اسلام برابری کا دین ہے؟ تو جیسے آپ کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا، تو ان کے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو از اٹ رائٹ اور رانگ؟ جی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. بلوچ موومنٹ کی میں بات کروں، بلوچ موومنٹ کے ساتھ اگر اس کو میں کمپیئر کروں، جی دیکھیں بلوچ کی طرف آ جائیں. انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اس کی بات سن کر اس کو انصاف فراہم کیا جائے، یا پھر وہ آپ سے غداری کرتا ہے اور آپ کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. آج جو کچھ بلوچستان کے اندر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا ہے، ہر گھر سے بندے کو اٹھایا گیا ہے، پھر ان کی عورتوں کے کپڑے اسلام آباد آپ کے کیپٹل کے اندر پھاڑے گئے، ٹھیک ہے. کل کو اگر یہ بلوچ آپ یہ سنتے ہیں کہ کسی فوجی کے گھر پر حملہ ہوا یا کسی فوجی کی گاڑی پر حملہ ہوا، وہاں اتنے بندے مار دیے گئے، اور ان کو کہا جائے کہ بلوچستان کے دہشت گردوں نے مار دیا گیا، تو کیا وہ حق پر ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ جی بالکل مسٹر خان بھائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اس میں تفصیل میں جاؤں گا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑی سی. دیکھیں ہم نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ماڈرن سینس کے اندر، یعنی جدید لغت میں جسے کہتے ہیں قومی ریاست، یعنی نیشن سٹیٹ. 1947 کے بعد ہم نے ایک نیشن سٹیٹ بنائی، ٹھیک ہے نا جی. جیسے جس کا ایک قومی پرچم ہوتا ہے، جس کی ایک قومی زبان ہوتی ہے، جس کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے، جس کا ایک قومی پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ سارا بلا بلا پورا ایک لٹرم پٹرم. ہم نے ایک اس خطے کے اندر بسنے والی جو مختلف تہذیبیں تھیں، یعنی کہ ایک تہذیب تو ساری ساؤتھ ایسٹ ایشین بہت بڑی تہذیب ہے، لیکن اس کے سب سیٹس، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی سمجھ لیں کہ جو ذیلی تہذیبیں تھیں، بلوچ تھے، پنجابی تھے، کشمیری تھے، پشتون تھے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری بنگالی تھے، چلے بنگالی بھی ہمارے ساتھ آ گئے. تو یہ جو مختلف تہذیبیں تھیں، ان تہذیبوں سے ہم نے اگر قومی ریاست بنانی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ ہم نے بنانی تھی. یہ یو کے میں بیٹھے ہیں نا ہمارے بھائی، نظر بھائی بیٹھے ہیں، یا عنایت لالا بیٹھے ہیں. یہ یو کے کی نیشن سٹیٹ اس وقت بنی تھی جب رومنز نے 3 صدی عیسوی میں رومنز نے یہاں سے اپنی فوجی پوسٹ جو تھی وہ ختم کر دی تھی. ان کی یہاں پہ ملٹری بیس تھی، جب ختم کر دی تو وہاں سے اوپر سے ان کے نارتھ سے جو ریڈرز تھے، وہ یہاں پہ جو ان کی اشرافیہ تھی، اس کو ان کا قتل عام کرتے. اس اشرافیہ نے پھر یہ جرمن جو اینگلو سیکسن تھے، یہ جرمن ٹرائب تھے، ان کو لے کے آئے اپنے دفاع کے لیے، رائٹ. وہاں سے پھر چلتی 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 پوری ایک تاریخ ہے جہاں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کیا. یعنی یو کے نے ایک ماڈرن اسٹیٹ تک آتے آتے، ولیم کروم ویل تک آتے آتے بہت لمبا سفر ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے 50-60 سالوں کے اندر جب قومی اسٹیٹ بنانی تھی، تو اس کا صرف
ہمیں جب میرے جیسا ایک چھوٹا طالب علم ناسمجھ انسان، ٹھیک ہے، میرے ذہن میں یا جتنا تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کیا ہے تاریخ کو یا معاشیات اس کو سماجیات کو، تو اس کا صرف ایک کی ہے، یعنی اگر مختلف تہذیبوں کو آپ نے ایک نیشن بنانا ہے تو اس کی صرف ایک کی ہے، اونلی ون کی آف سکسیس